اور مجھے پتا ہے آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے یار یہ لوگ کدھر چلے گئے تھے, ہم لوگ کدھر نہیں گئے تھے, ہم ادھر آپ کا ویٹ کر رہے تھے. تو پھر اب بس ہم جو بات جہاں سے چھوڑ گئے تھے وہیں سے کنٹینیو کریں گے, کہ وہ بہت امپورٹنٹ بات تھی. ایک تو یہ بات ہے بابا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں جو سچے ڈریمز آتے ہیں ہمیں وہ اسکل بہتر کرنی ہے, ٹھیک ہے. تو پہلے تو میرے سوال کے اس حصے کا جواب دیں, کیسے کر سکتے ہیں, دیکھیں اور کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. اچھا, پہلی چیز یہ کہ یہ جو ڈریم ان خاتون کا تھا اس کو ہم سچا خواب نہیں کہیں گے, ہم اسے انٹیوٹیو خواب کہیں گے. اوکے, انٹیوٹیو خواب, پری کوگنیشن ہو گئی. ہاں, پری کوگنیشن. اس کے اندر ان کو علامات ظاہر ہوئی سائنس کے ذریعے, اور اس کے بعد وہ کام ان کا ہو گیا. جو اسپیشلی مسجد نبوی میں جو انہوں نے کرسی کی بات کہی, تو ان کی ای ایس پی یعنی ایکسٹرا سینسری پرسیپشن جو ہے وہ بہت ڈیولپڈ ہے, مگر کنٹرول میں نہیں ہے. تو اس کے لیے دنیا میں جو کام ہوا ہے سب سے زیادہ وہ ایک شخص ہوزے سلوا نے کیا تھا, سلوا میتھڈ کے نام سے, جس میں باقاعدہ ٹریننگ ہے, اسے کہتے ہیں ڈریم کنٹرول. اور وہ ٹریننگ ٹوٹل ٹریننگ کا پارٹ ہے, اور اس کے اندر 3 سٹیجز ہیں ڈریم کنٹرول کے. اور وہ تیسرے سٹیج پہ جب آپ پہنچتے ہیں تو آپ کسی بھی چیز کو جو آپ کو سوال کا جواب چاہیے, کوئی چیز کھو گئی ہو, اس کے لیے باقاعدہ آپ ڈریم کنٹرول اس کو کہتے ہیں, آپ اس کو یوز کرتے ہیں اور خواب میں آپ کو جواب ملتا ہے. رائٹ, وی ہیو سین دس, کیونکہ ہم نے تو اپنی کلاس کے اندر جب ہماری تقریباً وہ جو کلاس ہوتی ہے تھوڑی سی وہ ایکسپینسو ہے, کیونکہ اٹس این امریکن سرٹیفائڈ پروگرام. ڈاکٹر موئز حسین, مائی فادر از دا اونلی ڈائریکٹر ان پاکستان, کیونکہ ہی از دا ڈائریکٹر آف سلوا مائنڈ کنٹرول ان پاکستان. تو وہ جو سلوا کے جو نیچرلی ڈائریکٹر ہیں, تو بھائی بڑم تو ہے نا ابا کا تھوڑا سا, تو ان کی کلاس میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کے میں نے اتنے ریزلٹس دیکھے ہیں کہ ہم لوگ فرسٹ سیکنڈ, اگر سیکنڈ ڈے موسٹلی ڈریم کنٹرول سیکنڈ یا تھرڈ ڈے کرایا, 3 دن کی کلاس ہوتی ہے. تو سیکنڈ ڈے اگر ہم نے کسی کلاس میں سکھا دیا, اور تھرڈ ڈے وہ بڑے مزے سے اپنے ڈریمس کے ریزلٹس لے کے آ رہے ہوتے ہیں. تو اگر کسی کو اپنی یہ اسکل کو انہینس کرنا ہے تو یو کین جوائن سلوا مائنڈ کنٹرول. اینڈ اف یو تھنک یار اس سے پہلے میں کچھ پڑھ لوں, تو انٹرنیٹ پہ جا کے آپ ہوزے سلوا مائنڈ کنٹرول, ناٹ سلوا ادر ون, الٹرا سلوا نہیں, سلوا مائنڈ کنٹرول جو بیسک تھا اس کو آپ جا کے سرچ کریں تو آپ کو ساری ڈیٹیلنگ مل جائے گی. اگر میں کہوں آپ صرف گوگل کر لیں, ہاؤ سائنس ڈسکور سلوا, ہاؤ سائنس یعنی سائنس ڈسکور سلوا, اس کو سرچ کریں تو آپ کو بہت ساری ڈیٹیلز مل جائیں گی, اور آپ کو پوری ڈیٹیل انفارمیشن ہوگی. تو جس کو اپنی اسکل انہینس کرنی ہے نا, چپ چاپ آگے سلوا کر لیں, صحیح ہے نا. اچھا, دوسرا ایک جو میرا سوال ہے کہ ایک تو یہ ہو گیا سچے خواب کی اسکل کو کیسے امپروو کرنا ہے, دوسرا ہے کہ خواب کو سچے کیسے کرنا ہے. دیکھیں, پہلی تو بات ہے خواب کو سچے کرنے کے لیے اس خواب میں جو چیز ضروری ہے اسے کہتے ہیں پیشن, ٹھیک, یا ہم اس کو برننگ ڈیزائر بھی کہتے ہیں. اگر کسی چیز کے لیے آپ کے من میں بہت زیادہ برننگ ڈیزائر ہے تب آپ آگے بڑھ سکتے ہیں, بیکاز وہ فیول وہ دیتی ہے. 2 چیزیں ضروری, ایک فیول چاہیے اور ایک سٹیئرنگ چاہیے کہ رائٹ ڈائریکشن میں لے جائے. سٹیئرنگ میں پھر ٹیکنالوجی آتی ہے, کچھ ٹیکنیکس دنیا میں ایسی ہے جو سیکھی جا سکتی ہے, تاکہ جو آپ سوچتے ہیں اس کے لیے اکثر روز ذکر کرتی ہے ایک چیز کا جس کو ہم کریٹو ویژولائزیشن کہتے ہیں. آئی وش ہماری قوم اس چیز کو سمجھے. چند دن پہلے ہم نے ایک ادارہ ہے اس میں ہم نے والنٹری جا کے, عروج نے اور میں نے جا کے چیز سکھانے کی کوشش کی ہے گورنمنٹ کے اسکول کے ٹیچرز کو, اساتذہ کو, بیکاز ہم چاہتے ہیں کہ ان کے اندر وہ ویژن پیدا ہو, تاکہ یہ جب بچوں کو ٹریننگ دے تو ان بچوں کے اندر وہ موٹیویشن ڈال سکے, وہ انسپریشن دے سکیں. ہم نے ایک طرح سے نان پروفیٹیبل بیسس پہ ہم نے کیا ہے, اللہ ہمیں کامیاب کرے, آگے ہمارا بڑا ارادہ ہے. تو وہ جو کریٹو ویژولائزیشن ہے عروج, جو 4 ڈائمینشن کی ٹیکنالوجی میں آتی ہے, وہ اگر لوگ سیکھ لیں they can make their dreams come true. اور صرف ایک ہی چیز جو مجھے فیل ہوتا ہے کہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے, دیٹ از اگین پیشن. کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کی جو جستجو کہیں گے ہم, اگر وہ آپ کے اندر ہے, موجود ہے اس وقت, تو آپ کے لیے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے, کیونکہ آپ کا ذہن وہی چیز کنسیو کر سکتا ہے جو پاسبل ہے. وہ چیز کبھی بھی کنسیو نہیں کر سکتا, اس چیز کے بارے میں کبھی سوچ نہیں سکتا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے آپ کے پاس بڑے انلمیٹڈ چیزیں, آپ کے پاس آپ کا ذہن بہت زیادہ کام کر سکتا ہے. لیکن اگین اس انلمیٹڈ چیز کو بھی ایک لمیٹیشن ہے کہ آپ کوئی بھی ایسی چیز نہیں سوچ سکتے جو کبھی تخلیق نہ کر سکے یا نہ ہو سکے. وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب خلق کیا تو تمام اسم یعنی ناؤنس دے دیے, ٹھیک ہے. فرشتوں کو نہیں پتا, فرشتے پریشان, ان کو تو ناؤنس نہیں پتا تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا کہ جو میں نے تخلیق کیا ہے اس کے پاس جو علم ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. تو وہ ناؤنس سے مراد یہ کہ رہتی دنیا تک جتنی چیزیں ایجاد ہوں گی وہ آلریڈی علم انسان کے اندر موجود ہے. تم نے بڑی خوبصورت بات کی ہے, وش لوگ سمجھے اس بات کو, کہ اگر کوئی چیز نہیں پیدا ہو سکتی, نہیں بن سکتی, وہ خیال آپ کے ذہن میں آ ہی نہیں سکتا. اچھا, نہیں پیدا ہو سکتی سے ان کا جو مقصد ہے وہ
وہ نہیں ہے, مطلب اس کا مقصد ہے فضا پلین وہ ایک ایجاد ہوئی ہے, وہ کسی نے اس کو کریٹ کیا, ایجاد کیا, رائٹ. تو وہ جو اس کا جو کنسیو ایک آئیڈیا تھا, اگر وہ پاسبل نہیں ہوتا تو کبھی آپ اس کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتے. اس لیے سائنس فکشن جو موویز آج سے 50 سال پہلے بنی ہے, وہ موویز کے اندر جو چیزیں دکھائی گئی تھی وہ آج کی دنیا میں پاسبل ہے. آج ایسے کمپیوٹرز آپ کے گھروں میں بھی کچھ 1-1.5 سال بعد ہوں گے جس کے اندر اسکرین نہیں ہوگی, اور آپ چاہیں تو اس کو انٹرنیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں. آپ سرچ کریں اس کمپیوٹر کی اسکرین نہیں ہے, اور ہم دیکھا کرتے 10-15 سال پہلے اس کو موویز کے اندر. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی کہ آپ کوئی بھی نئی چیز جو اپنے ذہن سے, اپنے مائنڈ سے, اپنے تھاٹ سے تخلیق کریں گے, اس کے لیے نیچر کا بہت ہونا ضروری ہے. نیچر کے بنا آپ کوئی بھی نئی چیز تخلیق نہیں کر سکتے بحیثیت انسان. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے ارم صاحبہ کراچی سے. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہن عروج کیسی ہے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ کیسی ارم؟ اللہ کا شکر. یار بیمار نہیں پڑا کرو, ہم بہت پریشان ہو جاتے ہیں. میں بیمار اس لیے ہوتی ہوں کہ میں آپ سے دعائیں منگوا سکوں. یار میری دعائیں, بلکہ ہم سب کی دعائیں ہر وقت آپ کے ساتھ. بہت شکریہ. جس وقت آپ کو نہیں دیکھتے, جس وقت آپ کا پروگرام لائف آنر نہیں آ رہا ہوتا تو لگتا ہے پورا ہفتہ گزرا ہی نہیں. آئے تھینک یو سو, لو یو, تھینک یو سو مچ. اچھا جلدی سے بتاؤ اپنا ڈریم. اچھا مجھے یہ پوچھنا تھا, میرے ہسبینڈ نے دیکھا ہے ڈریم. اچھا آپ کے ہسبینڈ نے؟ سمندر میں. ٹھیک ہے, ایک منٹ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر؟ اللہ کا احسان. جی جی سر. اچھا میں نے خواب میں دیکھا میں ایک ڈیم میں تیر رہا ہوتا ہوں, کسی کی جان بچاتا ہوں میں. ٹھیک ہے, ڈیم اندر میں چل رہا ہوتا ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ ہے کچھ اس کا. اچھا سر آپ کا نام, سوری آپ کا نام؟ انصر عباسی نام ہے. انصر عباسی صاحب. انصر عباسی صاحب آپ کے سوال کا ہم جواب دیں. تھینک یو سو مچ انصر صاحب, تھینک یو. یہ بات جی جی جی. ہلو جی مسز انصر, آج میں آپ کو مسز انصر کہوں گی. یار مجھے ارم ہی بولو. اچھا چلے ارم بتائیں. اچھا میں کہہ رہی تھی کہ پروفیسر صاحب جس پروگرام میں اکیلے آتے ہیں نا عروج, وہ آپ کو بہت مس کرتے ہیں. یہ بات واقع پروگرام میں نے دیکھی, وہ کسی نہ کسی طرح آپ کو بہت یاد کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ سویٹ ہارٹ, تھینک یو ارم, میری پیاری سی بہن. اچھا جی ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے محمد صاحب گجرانوالہ سے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے محمد صاحب؟ محمد اکرم گجرانوالہ سے. جی محمد اکرم صاحب کیسے آپ؟ اللہ کا شکر, میں آپ سنائیں خیریت سے؟ اللہ کا شکر, آپ کی دعائیں. جی جی میں بزنس کرتا ہوں. جی جی. اس سے قبل میرے والد صاحب کرتے تھے, انتقال کے بعد وہ تمام ذمہ داری مجھ پر آ گئی. جی. کاروبار کو احسن طریقے سے چلانے کے لیے میرے والد صاحب حساب کتاب رکھنے کے لیے کھاتہ بناتے تھے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیونکہ ذمہ داری مجھ پر آ گئی تھی, میں بھی ان کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے حسب معمول کھاتہ بنانے کے لیے سوچا, اور یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ کھاتے میں ابھی بہت سے صفحے باقی ہیں. ٹھیک ہے. جو کہ کھاتہ بنائے بغیر آئندہ بھی کام چل سکتا تھا. ٹھیک ہے. اسی کشمکش میں رات کو سو گیا تھا. ٹھیک ہے. خواب میں میرے والد صاحب آئے اور کہنے لگے کہ اگر کھاتے میں صفحے باقی ہیں تو اسے جاری رکھو. اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی. ڈاکٹر صاحب کیا یہ ہماری سوچ کا اثر ہے یا خواب میں واقعی ہمیں آ کر کوئی رہنمائی کر سکتا ہے؟ بہت خوب. چلے تھینک یو سو مچ محمد اکرم صاحب, آپ کے سوال کا ہم جواب دیتے لیں. یہاں پر جائیں گے ہم ایک بہت چھوٹے سے بریک میں, آپ کہیں مت جائے گا, دیکھتے رہیے گا, کیونکہ انصر صاحب کا اور محمد اکرم صاحب کا جو جواب ہے وہ رہتا ہے. تو پلیز کیپ واچنگ.